نام ہے طلباء جامعہ فریدیہ کے نام، اور اس پر بھی سنن ابن ماجہ باب ہے اللہ کی راہ میں مورچہ بندی کرنے کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 544۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات مورچہ پر ثواب کی نیت سے اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو رمضان کے علاوہ 100 سال کے روزوں اور 100 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگتا ہے، پہرے داری کے لیے، ان کی جان مال کے تحفظ کے لیے مورچے پہ رہتا ہے، ایک رات پہرا دیتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رمضان المبارک میں ایک رات اگر کوئی مورچے پہ رہتا ہے تو اسے 1000 سال کے روزوں اور قیام سے بہتر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ اسے گھر کی جانب صحیح سلامت لوٹا دے، یعنی مجاہد اگر اسی طرح غازی بن کے واپس آئے تو 1000 سال تک اس کی کوئی برائی نہیں لکھی جاتی اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور قیامت تک اسے مورچہ بندی کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایک دوسری اس سے پہلی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اس نے اچھے عمل کیے ہیں ہمیشہ پھر ان اچھے اعمال کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ تو یہاں جو سمجھانا مقصود ہے، اگر جہاد کے لیے کوئی بندہ ایک رات مورچہ بندی پہ رہتا ہے، ایک رات ملکی سرحد کی حفاظت میں گزارتا ہے، مسلمانوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ایک رات جاگتا ہے تو اسے ہزاروں سال کے روزے اور ہزاروں سال کی راتوں کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کا اجر ہمیشہ جاری اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو غور کریں، جان اور ایمان میں بڑا فرق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صرف جان کے تحفظ کی اتنی فضیلت ہے، تو جہاں ایمان کے تحفظ کے لیے محنت کی جائے گی اس پر اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں عزیز طلباء جامعہ فریدیہ کہ آپ لوگوں کا محنت کرنا، آپ لوگوں کا 1-2 دن اس قربانی کے موقع پہ اچھی ڈیوٹی کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ تو ہمیشہ ہی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، بلکہ جو ڈیوٹی ہے تھالوں کے ذریعے اپنے ادارے کو سپورٹ کرنا، یہ آپ ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین کی ترویج کے لیے یہ آپ کی محنت ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر مال جان کی حفاظت کے لیے کوئی ایک رات یا ایک دن پہرا دیتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو جب آپ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ پہرا دیں گے، یہ ڈیوٹی کریں گے، تو اللہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا اعزاز اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جان اور مال کی حفاظت سے جان کی حفاظت بڑی ہے، اور جان کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت تو کروڑہ درجے بڑی ہے، اور آپ کی یہ ساری محنت ایمان کی حفاظت پہ ہے۔ ظاہری بات ہے آپ ایک ادارے کو سپورٹ کریں گے، اس ادارے میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، فقہ سمجھی جائے گی، اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا، لوگوں میں اس چیز کی ترویج کی جائے گی، تو یہ ایمانوں کی حفاظت ہوگی، لوگوں کے دین کی حفاظت ہوگی۔ تو ایک جان کو بچانا، جیسے قرآن کا ریفرنس بھی ہے کہ جو ایک جان کو بچاتا ہے اللہ اجر ایسا عطا فرماتا ہے جیسے اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو بچایا، اور جو ایک جان کو ضائع کرتا ہے اس نے ساری کائنات کو قتل کیا۔ اتنا بڑا گناہ بھی ہے ضائع کرنے کا۔ تو جب ایک جان کو بچانے پر اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے پورے انسانیت کو بچا دیا ہو، تو پھر آپ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ایک دن اگر محنت کریں گے تو گویا کہ آپ نے کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیا، اور ادارے کے ساتھ اپنی وفاداریاں بھی یہ ثابت کریں، اس لیے کہ ادارہ سارا سال فی سبیل اللہ وہ طلباء پہ خرچ کرتا ہے، کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال کا سالانہ خرچ امسال 5 کروڑ روپے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اتنا سالانہ خرچہ ہے، اور یہ سارے اخراجات عوام اہل سنت اٹھاتے ہیں۔ عوام اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فطرانے، قربانی کی کھالیں
اور یہ ایسے مواقع پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی اس مدد کے ساتھ دینی ادارے قائم دائم ہیں. تو طلباء کے لیے بھی یہ اہم پیغام ہے کہ وہ اس ڈیوٹی کو خوب اچھے سے نبھائیں. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انتہائی مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. پھر اس کے معاملات کا ذکر ہوا تو پھر بتایا گیا کہ ایک رات اس نے پہرا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جنتی ہے, صفیں بناؤ, اس کا جنازہ پڑھو. یعنی ایک رات اگر مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے پہرا دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی ہے کہ بندہ جنتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. جس کا جنازہ حضور پڑھائیں, جس کی بخشش کی دعا حضور فرما دیں, پھر اس کی بخشش تو ایک یقینی امر ہے. تو اس کا مطلب جو ڈیوٹی تھی اس بندے کی, اس سے ابھی رسول کی جو ڈیوٹی تھی اس نے ود بیوٹی اس ڈیوٹی کو نبھایا, پرفارم کیا, اس ڈیوٹی کو اچھے سے نبھایا. تو رسول اللہ کی زبان نے ارشاد فرمایا بندہ جنتی ہے. اس کا مطلب جو ڈیوٹی ہے اسے اچھا نبھانا اور اسے اچھا پرفارم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جنتی ہونے کی بشارت لینے کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے مترادف ہے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے, اخلاقی فرض ہے کہ ادارے کے ساتھ ہماری محبتوں کا ثبوت ہے یہ اس موقع پر جہاں جہاں آپ پہلے کام کرتے تھے. امسال چونکہ حالات ذرا ہنگامی ہیں, اتنے مراکز نہیں بن رہے, اس طرح سے موٹیویشنز نہیں ہو سکیں, تو سرکاری طور پہ بھی جامعہ فریدیہ کو یہ الاؤ ہے, اجازت ہو چکی ہے کہ کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت ہے انہیں. تو طلباء کے لیے یہ ہے کہ پچھلے سال آپ جہاں جن مراکز میں آپ نے کام کیا ہے آپ وہیں کام کریں, جہاں آپ بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں اپنا کام کریں, اور جو طریقہ کار سابقہ سالوں میں آپ نے رکھا تھا وہی طریقہ اختیار کریں. اپنی رسید بکس لے جائیں اور ادارے کے ساتھ مخلصانہ ایک طبیعت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.